السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 87واں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں سورۃ الدہر سورہ نمبر 76 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الدہر مکیہ۔ وجہ تسمیہ: اس سورہ کے دو نام ہیں، الانسان، الدہر۔ اس کی پہلی ہی آیت میں تخلیق انسانی کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الانسان رکھا گیا ہے۔ اور چونکہ انسانی زندگی میں ایک ایسا دور و زمانہ آتا ہے، ایک ایسی گھڑی اور وقت آتا ہے جس کا ذکر کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، یا جب یہ قابل ذکر نہ تھے۔ اس حقیقت کی وضاحت کے لیے الدہر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الدہر رکھا گیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدہر لم يكن شيئا مذکورا۔ زمان نزول: یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے شروعاتی دور کی تنزیل ہے۔ مرکزی مضمون: انسان کو اس کی حقیقی حیثیت یاد دلانا ہے۔ ہدایت و ضلالت سب اللہ کی توفیق پر منحصر ہے، اس کا یقین دلانا۔ البتہ نیک و بد، ہدایت و ضلالت دونوں راہوں کی رہنمائی کر کے گمراہی کے انجام بد کا تذکرہ اور ہدایت کے انجام خیر کا ذکر کرنا ہے۔ تعداد آیت: اس سورہ میں 31 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 2 میں تخلیق انسانی اور اس کے مختلف مدارج کا بیان ہے۔ انسان پر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر نہ تھا، پھر اللہ نے ماں باپ کے مادہ منویہ کے امتزاج ملاوٹ سے حسین و جمیل شکل و شباہت میں، شکل و صورت میں انسان کا بنا دینا اور سماعت و بصارت کی دولت سے مالا مال کر دینا، اس قسم کی چیزوں کا تذکرہ 1 سے 2 نمبر کی آیتوں میں ہے۔ آیت نمبر 3 سے 4 میں قدرت کی جانب سے انسان کو 2 راستے دکھائے جانے کا ذکر ہے کہ رہنمائی سے فیض یاب ہو کر شکر گزار بن جائے، یا ناشکری کر کے ہدایت سے محروم ہو جائے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے، غلط روش کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑ دیے جاؤ گے، تمہاری گردنوں میں طوق ڈال دیا جائے گا، پھر بھڑکتی ہوئی نار جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے، جو در حقیقت ہدایت و رہنمائی سے منہ موڑنے کا انجام بد ہوگا۔ آیت نمبر 5 سے 22 میں نیک لوگوں کی سراہنا کی گئی ہے۔ چشمہ خاص سے کافور کی آمیزش والی شراب کے جام پینے کا تذکرہ ہے۔ پھر ان کے اوصاف حمیدہ کے ذکر ہے کہ وہ نظریں پوری کرنے والے، قیامت کے دن سے خائف، خوشنودی رب کے حصول کے لیے یتیم و مسکین اور قیدیوں کو کھانا کھلانے پر نہ تو بدلہ کے خواہاں ہوتے ہیں اور نہ شکریہ کے متمنی، چونکہ یہ روز قیامت سے ترسا رہتے ہیں، اس لیے اللہ انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا کر سرور و تازگی بخشے گا۔ ان کے صبر و تحمل کا بدلہ جنت اور ریشمی لباس کی شکل میں عطا کیا جائے گا۔ وہ خوشگوار ماحول میں اونچے اونچے تکیوں پر ٹیک لگائے جلوہ افروز ہوں گے۔ سایہ دار درختوں کی خوشیں ان کے سامنے لٹک رہے ہوں گے۔ چاندی کے برتن اور شیشے کی طرح صاف شفاف چاندی کے پیالے گردش کر رہے ہوں گے۔ سلسبیل نامی چشمہ صافی سے سونٹ کی آمیزش والی شراب انہیں نوش کرایا جائے گا۔
بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح حور و غلمان کی بار بار پیشی ہوگی، باریک و دبیز ریشمی لباس زیب تن کریں گے، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، شراب طہور کی نوازش ہوگی، گو انعامات ربانی کی بارش ہوگی۔ یہ ساری عنایتیں سعی مقبول اور کاوش مبرور کی جزا کے شکل میں انہیں عطا کی جائیں گی۔ آیت نمبر 23 سے 25 میں بتدریج نزول قرآن کا ذکر، قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا گیا، ایک بار پورا قرآن نہیں اترا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجرمین کے حق میں فیصلہ الہی کی آمد کا انتظار کرنے کا حکم دیا گیا، جو در حقیقت آپ کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ آپ کی ذمہ داری پیغام پہنچا دینا۔ اب یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، انہیں اللہ کے عذاب کا اور فیصلہ الہی کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار اور ناشکر انسان کی تابعداری سے ممانعت کی گئی ہے، اور صبح و شام رب کائنات کا ذکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 26 سے 28 میں دنیا کو مقدم رکھ کر آخرت کو نظر انداز کرنے والے افراد کو اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ جو دنیا میں دل لگائے ہوئے اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، انہیں اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ جس خالق نے تمہاری شکل و صورت عمدہ بنائی ہے، تمہاری جانب سے ناشکری پر، تمہاری صورت مسخ کرنے پر اور چہرے بگاڑ دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمت کی قدر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید نعمت کے امیدوار رہو۔ آیت نمبر 29 سے 30 میں قرآن مجید کو سراپا نصیحت کہا گیا ہے۔ اسی کی روشنی میں رب کی راہ تلاش کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ یقین دلایا گیا ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کی کوئی چاہت بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ظالموں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنی رحمت کے مرکز جنت میں داخل بھی کر سکتا ہے۔ وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ ہدایت کے دروازہ کھول دے تو انسان ہدایت پا لیتا ہے اور جنت کا مستحق ہو جاتا، اور اگر ہدایت کے دروازہ نہ کھولے بلکہ وہ گمراہی کے دلدل میں پھنستا ہے اور پھنستے ہی چلا جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق و حقدار بنا لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کے سامنے دو راہوں کی پیشی کا تذکرہ ہے، ہدایت و ضلالت۔ اللہ نے انسان کو چوز کرنے، اختیار کرنے، انتخاب کرنے اور پسند کرنے کا انسان کو اختیار دیا ہے۔ زبردستی نہ کسی کو راہ ہدایت پر لگایا جا سکتا ہے، اور نہ زبردستی کسی گمراہی کے دلدل میں پھنسایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو حقیقت حال سمجھنے، سمجھانے اور اسی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔